مفتی صاحب آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی میری پہلے بھی. جی مجھے یاد آ رہا ہے. تو آپ کا ایک لیکچر ہے قارون کے جو بھی وہ اس کا خزانہ تھا, تو اس پہ 4 جو رولز آپ نے بتائے تھے کہ کس طرح انسان تکبر کا شکار ہو کے اس کو غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو ابھی تک ایک چیز واضح نہیں ہوئی, اگر آپ مجھے ایکسپلین کر دیں یہ دوبارہ, کیونکہ ایک تو کہ وہ دولت جو ہے وہ اس نے اپنی محنت سے کمائی, کہتا میں ہی ہوں ہم, جبکہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت اور ہر چیز دینے والے ہیں, اور وہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ نہیں رہتی. تو اس طرح کی چیزیں, اور تکبر اور غریبوں کی مدد نہ کرنا, تو یہ سب اس کے. اور ایک اور چیز تھی, خیر اینی وے. تو میرا آپ سے پچھلی دفعہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ دیکھیں غریب تو دنیا میں بہت ہے. اگر میرے پاس $1,00,000 ہیں, سال کے اینڈ پہ میں زیادہ کماتا ہوں اور میں نے اپنی کمپنی کو گرو کرنا ہے, تو لیٹ سے 2.5% میں نے زکوٰۃ دے دی اس میں سے, چلیں 10% زکوٰۃ کے علاوہ 10% میں نے صدقات خیرات دے دیے, اور باقی میں نے اپنی کمپنی میں یا اپنے بزنس میں گرو کرنے کے لیے لگا لیا, زیادہ بچا ہوا پیسہ تھا میرے پاس. لیکن اگر میں باہر جاؤں تو غریب اور جن کو ہیلپ چاہیے پور تو بہت ہیں, وہ تو 1,00,000 بھی کم ہے میرے لیے. یا میں گرو کرتا رہوں یا میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ خدا نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ اس دنیا سے غربت کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ایسی کوئی خدا کی طرف سے پابندی نہیں ہے. خدا کی طرف سے صرف اتنی پابندی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ان غریبوں کا شیئر ہونا چاہیے جو ہمارے ارد گرد ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, ان کا شیئر ہونا چاہیے. اب آپ اپنی زکوٰۃ دیں 2.5% اپنے رشتے داروں میں دیں, یہ زیادہ باعث ثواب ہے. آپ 10% مزید صدقات نکال دیں اپنے رشتے داروں کو دیں, یہ زیادہ باعث ثواب ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا میں کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں, یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی بات ہوگی شاید. اور اس وقت آئی بلیو کہ کانگریس کی حکومت تھی, اور اس کا شاید پہلا جو 2 مرتبہ آئی وہ حکومت, تو پہلی جو ٹرم تھی اس کی. تو اس میں ایک کانگریس کے منسٹر, مسلم منسٹر, قدوائی ان کا لاسٹ نیم تھا, وہ دیوبند آئے. میں اس وقت دیوبند میں تھا اور میں نے ان کی اسپیچ سنی, اور چونکہ وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے انڈیا میں باہر سے آتے ہیں آفیشل چینل سے, جو حکومت کو پتا ہے ہر سال, وہ 900 کروڑ روپے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, آج وہ ہزاروں کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کی بات ہے کہ 900 کروڑ ہر سال حکومت کے علم میں جو ہے. اور جو حکومت کے علم میں نہیں ہے, مان لیجیے آپ کوئی رشتے دار گیا اس کے ہاتھ بھجوا دیے یا لوکل زکوٰۃ دے دی, وہ کتنی ہے. تو اندازہ کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ زکوٰۃ جو انڈیا میں انڈین مسلمز باہر بیٹھے ہوئے انڈیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, وہ زکوٰۃ صدقات کی بات نہیں ہو رہی ہے, زکوٰۃ 2.5%, اگر وہ آج کی تاریخ میں 2,000 یا 3,000 یا 4,000 کروڑ مان لیں, اتنی ہو, اور اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن ہو جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاورٹی اسی جگہ رہے گی مسلمانوں کی جہاں پر ہے. مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, اور جب دی جاتی ہے تو اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. جی صحیح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی اسی معاملے میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ گریٹ فلاسفر صاحب کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ انڈیویجول نہیں, اس کو اسلام جو ہے وہ نظام کے تابع کرتا ہے. تو یہاں پہ جو اسلام کے نظام کا رول شروع ہوتا ہے, یہ وہ ساری یعنی کہ جو کلیکٹیو جو ایشوز ہیں دنیا کے, اس کو آپ اسلام کے تابع کر کے اسلام کے نظام میں ہی سولو کر سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو آپ رکھیں تو ماڈرنٹی کے تابع, یعنی ساری چیزیں تو آپ ماڈرنٹی کے حساب سے ڈیفائن کریں, ساری پرابلم ماڈرنٹی کریٹ کریں, اور پھر آپ اسلام کو آگے کہیں کہ آپ سولوشن دو. یہ نہیں ہوگا. آپ اس کو اسلام کے تابع ہی کریں گے پورے نظام کو, اور پھر اس میں جو کریٹ ہوگی اس طرح کی چیزیں اس کو اسلام جو ہے وہ ایزلی سولو کر دے گا. تو یہاں پہ نظام کا عمل دخل ہے. یہ بھی آپ نے بہت زبردست بات کہی ہے, اور ایکنالوجی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دا گریٹ فلاسفر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یو ایس یا کینیڈا میں کہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر ان دونوں ممالک میں ہی آپ ہیں تو میں اس کی مثال دینے کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. دیکھیں ہمارے ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں, یعنی یو ایس کینیڈا وغیرہ میں, یہاں پر ایک خاص معیار زندگی ہے. ٹھیک ہے, اس معیار زندگی کو چیز کرنے میں بندے کی عمر آدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ناٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہے, اپرچونٹیز ہیں, لیکن اس اپرچونٹیز کو اویل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر یہی وجہ ہے کہ ذرا سا مثلا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا, مان لیجیے آپ کی جاب چلی گئی, آپ سڑک پر آ گئے چونکہ آپ نے اپنا مکان مورگیج پہ لے رکھا تھا, آپ کی جاب چلی گئی, آپ سے گاڑی چھین لی گئی چونکہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ لے رکھی تھی بینک سے, تو آپ پورے اس سسٹم کے اندر جو ایک ڈیول سوسائٹی ہے, ڈیول سسٹم ہے, آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں. ہمارا امیر ہونا یا ہمارا غریب ہونا وہ سسٹم ڈیفائن کر رہا ہے.
ہم غریب ہوتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں تو اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں, اس پورے کیپٹلسٹ نظام کا ہم حصہ ہیں, اس کمپوننٹ ہے. پھر جیسے عاصم بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے اس ڈیول سسٹم نے, اب آپ سولوشن چاہیے آپ کو اسلام سے, تو بھائی اسلام سے اگر سولوشن چاہیے نا پھر پورا اسلامک سسٹم لانا پڑے گا, تو پھر اسلام سولوشن دے گا نا. تو اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں تو میں 28% ٹیکسز گورنمنٹ مجھ سے لے جاتی ہے, so do I have to pay the zakat on the top of that? آف کورس وہ ٹیکس ہے جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. زکات آپ کے, زکات ٹیکس نہیں ہے, زکات فرض ہے, زکات ایک عبادت ہے, ٹیکس عبادت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے گورنمنٹ آپ کو سزا دے گی. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ خدا کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر معاہدہ کر لیا کسی قوم سے, کسی سوسائٹی سے, کسی ملک سے, تو آپ وہاں کے قانون کی پاسداری کریں گے, بس اتنا ہی ہے. لیکن اگر سزا آپ کو ملنی ہے تو وہ خدا کے یہاں نہیں ملنی ہے, وہ دنیا میں ملنی ہے اگر آپ ٹیکس چوری کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 28% دینے کے بعد پھر جو میری انکم, نیٹ انکم بچے گی اس پہ پھر میں نے آپ 2.5% زکات دیں گے. جی ہاں, انکم نہیں, ویلتھ جو بھی اس پہ. ہاں نہیں, رائٹ, ویلتھ پر دیں گے آپ, انکم پر نہیں. یعنی آپ پوری جو بھی انکم اور ویلتھ دونوں کو ملا کر, اور ویلتھ وہ نہیں چاہیے جو گروتھ والی ہو. یعنی آپ پراپرٹیز جو ہیں مثلا اگرچہ ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, آپ کے 5 مکان ہیں اور 5 مکان آپ نے کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں, تو ہر مکان سے کرائے کی جو آپ کے پاس آمدنی ہو رہی ہے اس پر آپ ٹیکس دیں گے, نہ کہ مکان کی قیمت کے اوپر. سوری, ٹیکس کہہ رہا ہوں, زکات. جی, ایک دوسرے اسکالر سے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے اگر آپ نے ٹیکسز دے دیے, گورنمنٹ آپ سے لے گئی آپ کی تنخواہ میں سے, آپ کے ہارڈ ورک میں سے پیسہ, تو وہ زکات اس میں سے غامدی صاحب سے تو نہیں سن لیا؟ جی انہیں کو سنا تھا. صحیح, یہی مسئلہ ہے. حالانکہ مجھے نہیں معلوم کیسے گیس کیا یہ والی بات غامدی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کہنے کا. جی انہیں کو سنا تھا, وہ تھوڑے لاجیکل لگتے ہیں کمپیئر دین ادرس, تو میں ان کو کبھی وہ لاجیکل میرے بھائی اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ کے 2.5% بچوا دیے انہوں نے 28% کے بعد, اب وہ لاجیکل لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب, نہیں, میں یہ حقیقت ہے, کیونکہ ایک انسان جو ہے فطری طور پر چاہتا ہے کہ یار میرے پیسے بچ جائیں. بھائی میں اور آپ ہم دونوں ٹیکس دیتے ہیں, لیکن پوری کوشش رہتی ہے کہ یار ذرا ٹیکس کم دیں, سارے اور خرچے ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں کہ یار یہ والا خرچہ بھی ایڈ کرو, فلاں دن چائے پی تھی اسٹار بکس میں اس کو بھی ایڈ کر دو, سارے نکالتے ہیں نا, ٹیکس بچ جائے. جی تو انسان فطری طور پر پیسے بچانا چاہتا ہے, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. تو اگر کوئی چائے پینے سے ٹیکس بچ جاتا ہے مفتی صاحب وہاں پہ؟ ہاں بھائی, آپ اپنے سارے خرچے جوڑ دیجئے. اللہ, ہاں بالکل. آپ جاتے ہیں نا ہائی وے پہ جو ٹول دیتے ہیں وہاں پر, وہ بھی رسید رکھیں صاحب, وہ بھی اس کی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنے جو ریسٹورینٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ اس کو دکھائیے کہ بھائی بزنس میٹنگ ہے, لوگ دکھاتے ہیں. تو میں لاجیکل اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو, دیکھیں میرا کوشچن پھر بھی تھا, میں نے ابھی آپ سے پوچھا نا کہ 28% ٹیکس دینے کے بعد گورنمنٹ لے جاتی ہے تو پھر بھی میں زکات دوں گا کہ نہیں. یہ سوال اسی لیے ذہن میں آیا کہ اس کے بعد بھی ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ یار یہ تو گورنمنٹ لے جاتی ہے, پھر بھی اتنا مال میرے پاس آتا ہے تو زکات. اچھا دیکھیں, اب میں لاجک کی بات کروں غامدی صاحب کی. دیکھیں قرآن, زکات کا حکم تو قرآن میں ہے نا. جی اچھا, قرآن میں جہاں زکات کا حکم ہے وہاں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ کہاں دینے ہیں. 8 مصارف ہیں, سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف ہیں. جی, یعنی 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ زکات دے سکتے ہیں. اب مان لیجیے گورنمنٹ آپ کے پیسوں میں سے 28% لے گئی, ٹھیک, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ 28% جو پیسے ہیں وہ ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں یا ان 8 میں جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں. تو پھر زکات کیسے ادا ہوئی؟ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر گورنمنٹ. اچھا, اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. ایک چور آپ کی 50% جائیداد لے گیا, مان لیجیے بینک, اس نے بینک میں ڈاکہ ڈالا یا آپ کے اکاؤنٹ میں کو ہیک کیا, 50% اڑا لی ہے. اب آپ یہ کہیں یار زبردستی میرے ہارڈ ارن پیسے جو ہے 50% چلے گئے, لہٰذا میری زکات اسی چور کے نام, 2.5% اسی میں, زکات ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زبردستی آپ سے پیسے لے اور وہ آپ کے اور آپ کو دینے پڑے تو زکات اس سے ادا نہیں ہوگی. زکات ادا ہوگی جب آپ اپنی مرضی سے غریب کو ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں دیں تو زکات ادا ہوگی. صحیح فرمایا. تو جی, اب دیکھیں یہ غامدی صاحب کی لاجک کا کیا نقصان ہوتا ہے. جی, لیکن اگر ہم دوسرے اینگل پہ دیکھیں تو ہاں, لیکن فائدہ ایک ہے, فائدہ یہ کہ پیسہ بچتا ہے. اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہم سے لے جاتی ہے ٹیکسز, اگر آپ دیکھیں تو جو سبربن ایریاز ہیں, میں پینسلوینیا فلیڈلفیا کے علاقے سے ہوں, تو وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں جن کی ہاؤس ہولڈ انکم اتنی نہیں ہے, اچھا وہ گورنمنٹ سے امارات لیتے ہیں ویلفیئر کے نام پہ, اور پتہ نہیں کیا کیا, فوڈ اسٹیمپ, یہ اس کے بعد پھر وہ کیونکہ گورنمنٹ ان کو ٹیکس میں بھی چھوٹ دیتی ہے, تو کیا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ they don't even wanna work
اگر جاب بھی ہے تو وہ نہیں کہ ہم جاب کریں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا, ہمیں فری کا فوڈ مل رہا ہے, فری کا کھانا مل رہا ہے, ہم کیوں گھر سے نکلیں؟ صحیح. سو وہ بھی تو ان کو, ہمارا پیسہ انہیں کو جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ طے نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ان کو جا رہا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشنز, کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹیکس چھوٹ بھی مل رہی ہے اور ٹیکس بھی مل رہا ہے, لیکن آپ کا پیسہ صرف وہی نہیں جا رہا ہے. ایک آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے گئی, ٹھیک ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں لگاتی ہے؟ آرمی پہ. آرمی پہ. وہ جو بمباری ہوتی ہے دنیا بھر میں, وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ایک بم جو گرتا ہے وہ لاکھوں ڈالر کا, وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی ٹیکسز سے, یہی ٹیکس سے آتا ہے. تو 50% کے قریب تو فیڈرل گورنمنٹ لے گئی. باقی جو بچا وہ پھر اسٹیٹ گورنمنٹ, کاؤنٹی اور سٹی, ان کو ملتا ہے. جی, اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے. اور آپ کا جو لوکل اسکول ہے وہاں پہ جائے گا وہ. کیوں پڑھاتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, صحیح بات ہے, یہ بات بھی حقیقت ہے. مفتی صاحب, I never understood this thing کہ میں سوسائٹی میں جاتا ہوں, باہر دیکھتا ہوں ہٹے کٹے بالکل ٹھیک لوگ فوڈ اسٹیمپ پہ بیٹھے ہیں, سمجھ نہیں آتا کیوں ان کو اپروو کر کے دے دیتی ہے گورنمنٹ. جی میرے بھائی, یہ اس نظام کا فیلئر ہے, یہ اسلام کا فیلئر نہیں ہے, یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا فیلئر ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کورونا کے دوران جو بائیڈن نے وہ نکالے تھے نا, اور شاید اس سے پہلے بھی نکلے تھے, ٹرمپ نے نکالے تھے نا, وہ جو کیا تھا, وہ اسٹیمولس چیک دیے گئے تھے نا سارے امریکنز کو, ہے نا, کتنے یعنی ہر ایک کو, یعنی منیمم $1,000 تو ملے ہی ملے تھے, ٹھیک, ہر ایک آدمی کو منیمم ملے تھے. اور کچھ لوگوں نے 2 سال تک بیٹھ کر ہر ہفتے $500 کمائے ہیں, ہر ہفتے. اچھا کیوں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر مسجد ہے, نارتھ اینڈ ماسک ہے, میں وہاں پر جاتا ہوں, امام صاحب نے ڈیٹ فائل کیا, 10,000 اکٹھے لیے, یہ کہہ کے کہ میں یہاں پر بچوں کو دیکھتا ہوں اور بچے آتے ہیں, ان کی ٹیک کیئر کرتا ہوں, اور وہ نہیں کرتے تھے. کین یو بلیو اٹ؟ اس طرح صرف مولوی صاحب نے نہیں, ہزاروں لوگوں نے جھوٹ بول کے پیسے لیے. بھائی بہتی گنگا میں سب لوگ ہاتھ دھو رہے تھے تو امام صاحب کیوں پیچھے رہے؟ تو مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ امام صاحب بدنام اس لیے کہ امام صاحب ہے, ورنہ تو 10,000 کیا لوگوں نے لاکھوں کمائے. بھائی مفتی صاحب, اس میں نا مجھے ایک حیرت بھی ہوتی ہے, خاص کر یو ایس میں, کہ یو ایس اتنا زیادہ ٹیکس لیتا ہے, لیکن جب میں مطلب پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے, جب میں نے یہ دیکھا, جب مجھے یہ پتا لگا کہ یو ایس میں جو ہیلتھ کیئر کا پیسہ فیس ہے وہ کتنی زیادہ ہے, تو مطلب میں پریشان ہو گیا, اس سے اچھا انسان مر ہی جائے. پھر مجھے یہ پتا لگا کہ وہاں پر یو ایس میں ایک مطلب سرجری جو ہوتی ہے نا ہماری جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی, وہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں انڈیا میں آنا, انڈیا میں جوائنٹ ریپلیس کرنا, گھومنا اور واپس آنا. جتنا پیسہ ان کو اس سب میں لگا نا, اس سے ڈبل ان کو یو ایس میں لگتا ہے. ارے بھائی صاحب, آپ روٹ کنال کرا لیں یہاں پر ڈینٹسٹ کے پاس, اس میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس 2 مرتبہ انڈیا گھوم کر آ جائیں, پاکستان گھوم کر آ جائیں, اور وہاں روٹ کنال کرا لیں. ٹھیک ہے, وہ سرجری تو وہ تو میں تو ڈینٹسٹ کی وزٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلے جناب. ایک سوال اور ہے, ٹائم ہے میرے پاس, آپ کے پاس؟ آپ اگلی مرتبہ لے لیں گے, 1-2 کالر رہ گئے, اس کے بعد ہم اپنی اسٹریم ختم کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت